السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جی تو آج کی احادیث شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ ہر لیکچر میں کوئی نہ کوئی ایک آیت ان ٹاپکس کے حوالے سے، تاکہ جو ہمارے اس بات کو ریفریش کرتی رہے کہ ہم یہ احادیث کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا مقصد ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے، نتیجہ یہ ہو کہ تم رحم حاصل کر سکو۔ آپ لوگوں سے عموماً سنتے ہوں گے، جیسا کہ ایک حدیث بھی ہے، کہ جنت میں داخلے کے لیے اعمال نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی یہ رحمت کی سبب ہوگا، اللہ کے رحم کرنے کے نتیجے میں ہوگا۔ اعمال کے سبب کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ آیت ہمیں اس بات کو کنفرم کر رہی ہے کہ بھئی وہ رحمت آخر حاصل کیسے کرنی ہے۔ اب رحمت کوئی خود بخود تو نہیں آ جائے گی، ایسا تو نہیں ہے کہ خود بخود ہی رحمت آئے گی جو مرضی کرتے رہو، نہیں، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرط رکھی ہے، اطیعوا اللہ والرسول۔ یہ واو کے ساتھ فعل دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نام مبارک کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑ لیا، کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے تاکہ رحم حاصل کیا جائے۔ اللہ کی رحمت جوش تبھی مارے گی جب ہم اطاعت کریں گے، کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اب دیکھیں اس کے رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اس کے رسول کی اطاعت تو احادیث کے ذریعے ہی ہوگی، کیونکہ قرآن تو کلام اللہ ہے، اللہ کی بات ہے، وہ تو اللہ کی اطاعت ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی احادیث پر عمل کر کے۔ اب کوئی حدیث کا انکار کر کے سے باہر نہیں نکل سکتا اطاعت سے، تو یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ سب نے بھی اپنے آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ احادیث کا مقصد سیکھنا، ان پر عمل کرنا ہے۔ آج 3 احادیث ہیں، آج سے کچھ احادیث تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتوں کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے امت کو کی، بظاہر ایک صحابی کو کی، لیکن وہ ہم تک پہنچی تو وہ پوری امت کے لیے نصیحتیں تھیں۔ تو ذرا تیار ہو جائیے گا، بڑی قیمتی باتیں ہیں، بڑے قیمتی مشورے ہیں۔ اور میں نے تو جب ان کی جو احادیث جب میں ان کو کاپی کر کے یہاں لا رہا تھا، تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب باتیں مجھ سے کی ہیں، اور ان سب باتوں کی کمی مجھ میں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی پہلی حدیث ہے، کتاب الرقاق ہماری چل رہی ہے، اور کتاب الرقاق کی حدیث نمبر 226 ہم دیکھتے ہیں، معرف الحدیث کی 226 نمبر حدیث ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ قالا کا فاعل ہوا جو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف راجع ہوا۔ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ایک جملہ ہے، اس جملے کو، اب جملہ فعلیہ ہے، جب فعل آ گیا تو ہم اس کا فاعل مفعول دیکھیں گے۔ تو اس میں فاعل کیا ہے؟ وہ رسول اللہ ہے حالت رفع میں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب جملہ فعلیہ میں جو اسم حالت رفع میں ہو وہ فاعل ہوتا ہے، تو یعنی کہنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور لی یہ متعلق فعل ہے۔ اب دیکھیں یہ لی کو اس رسول سے، کہ رسول اللہ جو مرکب اضافیہ سے مقدم کیا گیا ہے، یہ بات کی تاکید میں پیدا کرنے کے لیے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہاں پر ہے کہ یعنی خاص طور پر ان کے سامنے براہ راست ان سے بات ہوئی تھی۔ یعنی یہ جملہ یوں بھی ہو سکتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی،
یہ لی مقدم کر کے ایک تو تاکید کا اسلوب بھی پیدا ہو گیا کہ بھائی مجھ سے براہ راست بات ہوئی تھی، میں ڈائریکٹ مجھ سے کہا تھا آپ نے. جی تو کیا فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آئیے دیکھتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 نصیحتیں کی، اور کیا ہی کمال نصیحتیں تھیں. پہلی والی تو ایسی گہری ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ پورا اسلام ہی اس کے اندر چھپ گیا ہے. اتق اللہ، یہ اتق اللہ ہے، یہ زیر نہیں ہے. اچھا، یہ جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں نا، وہاں سے میں نے کاپی کی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپلیکیشنز میں یہ حرکات کی غلطیاں احادیث میں موجود ہیں، قرآن میں موجود نہیں ہے، احادیث کے معاملے میں ضرور موجود پائی گئی ہیں. یہ جو اسلام 360 ہے، اس کے لکھنے والوں کو میں نے کئی بار کئی احادیث بھیجی ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہ دیکھو یہاں تم نے کیا لکھا ہوا ہے، یہ حدیثی غلط لکھی ہوئی ہے، یہاں پہ یہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے، یہاں پہ حرکات غلط لکھی ہوئی، یہاں پہ حرف پورا مس ہے. وہ جو چیپا صاحب ہیں، ان کو کئی دفعہ چیپا ہے کہ کیا نام ہے، اسی طرح سے کچھ نام ہے، ان کو میں نے کئی بار میل کی، بعد میں تو میں نے چھوڑ ہی دیا، اتنی بیچ میں عربی ٹیکسٹ میں غلطیاں ملتی ہیں. اتق اللہ حیث ما کنت. اب دیکھیں یہ عربی کا نتیجہ ہے، یہ عربی مجھے سکھا رہی ہے کہ بھئی یہاں اللہ لفظ الجلالہ حالت جر مجرور نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے اللہ کی طرف سے ایک نعمت کہ جب انسان سیکھ لے. ٹھیک ہے جی، تو ہم اب اس جملے کی طرف آتے ہیں. تو اتقا یتقی مادہ ہے واو قاف اور یا، باب افتعال ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا. لفظ الجلالہ حالت نصب میں مفعول، اتق کا فاعل انتا. اتق اللہ، تم ڈرو اللہ سے، یعنی تقوی اختیار کرو. یعنی میں بچنے کے میننگ میں کیا ہے، تو یہاں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف یا اسلام میں اس کی بات ہوتی ہے تو تقوی اختیار کرنا، بچنا، یعنی گناہوں سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا. تو اتق اللہ یعنی اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو. اچھا، کہاں ڈرنا ہے، کیسے ڈرنا ہے؟ حیث ما کنتا. اب دیکھیں حیث، بیسیکلی حیث یہ 2 میننگ میں آتا ہے. یہ حیث اس کا اصل میں متعلق فعل ہے، یہ ظرف ہے، یہ مرفوع ہونے کے بعد یہ ہمیشہ مرفوع ہی رہتا ہے، یہ کبھی اپنی حرکت نہیں بدلتا چاہے پہلے حرف جاری کیوں نہ آ جائے. حیث یہ 2 میننگ میں ہوتا ہے. حینا یعنی وقت کے لیے، ایک اس کا وقت کا مطلب ہوتا ہے، اور دوسرا یہ مکان کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی کہاں پر. جگہ کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی وقت اور جگہ دونوں کے لیے ہوتا ہے. ما یہاں پر زائدہ کہلاتا ہے، اور کنتا اصل میں یہ مضاف الیہ تھا حیث کا، کیونکہ حیث ظرف ہے تو مضاف بن کر آتا ہے. اتق اللہ حیث ما کنتا. حیث ما کا ترجمہ آپ یوں کر لیجئے کہ اینما. آپ نے قرآن مجید میں بھی پڑھا ہوگا اینما، یعنی جہاں بھی ہونا. اللہ سے ڈرو حیث ما کنتا، تم جہاں بھی ہو. اب دیکھیں کنتا کا اسم ہے انتا، اصل تو مطلب ہے تھا اس کا، لیکن یہ حیثو کی وجہ سے ہم اس کو ترجمہ ہو میں کر رہے ہیں، چونکہ یہ حیث ما ایک شرط کے معنی بھی دیتا ہے، یہ شرط غیر جازم کہلاتی ہے. تو اتق اللہ حیث ما کنتا، اللہ سے ڈرو تم جہاں کہیں بھی ہو. ابھی ہم اس پر بات کرتے ہیں، پہلے اس کی ہم گرامر دیکھ لیں. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، مادہ ہے اتبع یتبع، تا با عین، باب افعال. اتبع یتبع یعنی تبع یتبع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا، اتبع یتبع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلوانا کسی چیز کو. امر کا صیغہ ہے انتا فاعل، یہ زیر جوڑنے کے لیے آئی ہے، آگے معرف باللام ہے. السیئۃ حالت نصب میں، الحسنۃ حالت نصب میں، یعنی دونوں مفعول ہیں اتبع کے، اتبع کے. اتبع السیئۃ یعنی تم برائی کو چلاؤ کس کے پیچھے، حسنہ کے. یعنی جب تم سے برائی ہو جائے، جب تم برائی کر بیٹھو تو اس کے بعد کیا ہے، ترتیب بتا رہی ہے، ترتیب امپورٹنٹ ہے. یعنی پہلا مفعول یہ ہے کہ تم سے ہوا کیا، گناہ ہو گیا، اب تم نے اس کے پیچھے کس کو چلانا ہے، نیکی کو. اتبع السیئۃ الحسنۃ یعنی برائی کے پیچھے نیکی کو کرو. تمحوہا، اب یہ تمحوہا کیا ہے، میم ہا واو مادہ ہے، خیر صحیح فعل ہے، ہا مفعول ہے اس کا. تمحوہا کا فاعل ہے ہیا. اب یہ کدھر جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے حسنہ کی طرف، تمحوہا، اور ہا مفعول ہے سیئہ. تمحوہا، اب یہ جملہ حال ہے حسنہ کا کہ وہ نیکی کیا کرے گی، اس برائی کو مٹا دے گی.
پھر آپ نے فرمایا خالق الناس بخلق حسن. خالق، خالق، خالق یخالق، باب مفاعلہ، یعنی برتاؤ کرنا. خالق یخالق، الناس مفعول، امر کا صیغہ ہے، انت فاعل ہے، زیر ملانے کے لیے ہے. خالق الناس، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرو، یعنی ان کے ساتھ پیش آؤ. کس طرح سے؟ بحرف جر متعلق ہو گیا، مرکب توصیفی آ رہا ہے. خلق حسن، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. خلق حسن موصوف، یہ اس کی صفت. لے جی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 نصیحتیں کی اور تینوں بڑی عظیم تھیں. پہلی تو ہے جی اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو، جس وقت میں بھی ہو، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، گناہ کے کام میں شمولیت اختیار مت کرو. آپ دیکھ لیں، جہاں بھی ہو اور جس حالت میں بھی ہو، واٹس ایپ پہ ہو، ٹویٹر پہ ہو، یوٹیوب پر ہو، انٹرنیٹ پر ہو، شادی میں ہو، گھر میں ہو، بیوی کے ساتھ ہو، بہنوں کے ساتھ ہو، جاب پر ہو، جہاں بھی ہو، کرنا کیا ہے؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. کیسے ڈرنا ہے؟ یہ واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، سنیپ چیٹ، انسٹاگرام، یہاں کیسے ڈرنا ہے؟ کوئی بھی ایسا کام تمہارے ہاتھوں سے نہ ہو جو گناہ ہو اور جو اللہ کی نافرمانی ہو. یہ ہے اللہ سے ڈر. نہ تمہاری آنکھیں وہ دیکھیں جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، نہ تمہارے کان وہ سنیں جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے. تو یہ جو حیث و ما کا یہاں لفظ ہے، یہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ پورا اسلام اپنے اندر لے آیا ہے. یہ جملہ اتق اللہ حیث ما کنت، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں بڑی بلیغ ہوتی تھی. یہ آپ دیکھیں کتنا لمبا میننگ ہے. میں نے آپ کو چھوٹا سا آئیڈیا دیا ہے سوچنے کا. اب آپ خود بیٹھ کے سوچ لیں یہ بات کہاں جا کر رکے گی، کہ اس کے اندر سب کچھ سمو دیا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ جہاں بھی ہو، جس وقت بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، ڈرنا ہے اللہ سے. ڈرنا کیسے ہے؟ یعنی اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے رکنا ہے، اللہ کی حکم دی ہوئی باتوں پر عمل کرنا. دوسری بات آپ نے فرمائی، دیکھیں علاج آ رہا ہے. اب جب انسان تقوی کے اوپر چلتا ہے تو کہیں غلطی، کمی، کوتاہی ہو ہی جاتی ہے. انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے نا کہ فٹ ہے سب کچھ. غلطی ہوگی. یعنی اب میں اگر ٹویٹر پر بیٹھا ہوں، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر، جہاں بھی میں، یہ آج کل، چونکہ میں ان کی باتیں کیوں کر رہا ہوں، آج کل سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، اسی لیے میں ان کے نام لے رہا ہوں، کیونکہ آج کل نہ ہماری سوشل لائف ہے، نہ ہم کہیں آتے جاتے ہیں. تو ہمارا میل جول کے جو سارا میلہ ہے نا، وہ ان 4 5 6 چیزوں پہ لگا ہوا ہے. یہیں سب کچھ ہو رہا ہے، یہیں سب کچھ پلٹا ہوا ہے. گناہ بھی ادھر ہو رہا ہے، ثواب بھی ادھر ہو رہا ہے. یعنی آج کل ہماری ساری زندگی بس اس سوشل میڈیا کی اپلیکیشن پر آ گئی ہے. اب جب یہاں ہم ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ گناہ بھی ہوگا. گناہ کیسے ہوگا؟ نہ چاہتے ہوئے کوئی تصویر آ جائے گی. اب میں انسٹاگرام پہ پوسٹ ڈال رہا ہوتا ہوں، بلا وجہ سے جو ہے نا بےہودہ تصاویر سامنے آ جاتی ہیں. اب یہ گناہ ہو گیا نا مجھ سے، چاہے میری مرضی سے نہیں ہوا، میں نے تلاش نہیں کیا، لیکن میری سامنے آ گیا. یوٹیوب پر جاتے ہیں، کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، آپ نے کوئی ویڈیو کلک کی، اس پہ ایڈ آ گئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے اختیار سے باہر ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ میری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں. تو اس کے علاوہ انسان سے جان بوجھ کر بھی خطا ہو سکتی ہے. اس کا علاج آپ نے بتایا، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. اگر تم سے کوئی برائی ہو جائے تو توبہ تو تم کرو گے ہی کرو گے، لیکن اس کے بعد نیکی بھی کرو. وہ نیکی کیا کرے گی؟ اس برائی کو مٹا ڈالے گی. سبحان اللہ، یہ لفظ بڑا سٹرونگ ہے، تمحوها. تمحوها کا مطلب ہوتا ہے آپ وائٹ بورڈ پر کچھ لکھیں اور پھر اس کو جو مٹانا ہوتا ہے، جب آپ مٹا دیتے ہیں تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا، بالکل صاف ہو جاتا ہے. یہ ہے تمحوها، یعنی ایسا مٹانا کہ جو بالکل صاف کر دے کہ پیچھے نشان بھی نہیں بچا. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. اب ہوگا کیا؟ تقوی بھی اختیار کرنے کی کوشش کی، غلطیاں ہوئیں اس پر معافی بھی مانگ لی اور نیکی بھی کر دی تاکہ گناہ کا جو ہے اثر وہ زائل ہو جائے. اچھا یاد رہے، گناہ کے بعد نیکی کرنے میں جلدی کیا کریں، جلدی کیا کریں. کیونکہ اگر گناہ کے اثر کو آپ نے چھوڑ دیا تو یہ کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھا جاتا ہے آپ کے دل پر، آپ کے اعمال پر، آپ کی زندگی پر کوئی ایسے برے اثرات چھوڑ دیتا ہے. تو اس کے یہ دیکھیں، یہ فوراً کا عمل ہے، بیچ میں کوئی اور جملہ آیا ہی نہیں ہے. یعنی نیکی امیڈیٹلی کرنی ہے تاکہ فوراً اگر اس کے کوئی اثرات پیدا ہونے تھے تو وہ ختم ہو جائے. ایک نور پیدا ہوتا ہے، نیکی اپنے ساتھ نور لے کر آتی ہے. یعنی جب ہم گناہ کرتے ہیں یا گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دل میں سیاہ نقطے بوتا ہے.
اب صاف ظاہر ہے اس کا علاج بھی تو کرنا ہے. اب بو تو دیا, غلطی تو ہو گئی, اس کو مٹانے کے لیے تاکہ وہ نور جو پہلے سے موجود ہے وہ بجھنے نہ پائے, الحسنہ کی طرف بڑھیں, کوئی نیکی کریں, صدقہ کر دیں, 2 رکعت نماز پڑھ دیں, اللہ کا ذکر کر لیں کچھ دیر بیٹھ کر, آنکھوں سے 2 آنسو بہا دیں, کوئی اور جو بھی آپ کے ذہن میں نیکی آتی ہے وہ کر ڈالیں تاکہ اس کا علاج فوری ہو سکے. اب کیا ہوگا, سوشل لائف ہے, خالق الناس بخلق حسن, آپ جاب پر جائیں گے, معاملات ہوں گے, آپ کو لوگوں سے ملنا ہوگا, تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے لوگوں سے اچھے طریقے سے ملنا, بخلق حسن. یہ کمی مجھ میں ہے, آپ سب میرے لیے دعا کیجیے گا کہ مجھ میں ساری کمیاں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے, یہ ساری کمیاں مجھ میں موجود ہیں, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھ پر رحم فرما, مجھے خاص طور پر اچھے اخلاق عطا فرما, مجھے برائیوں سے بچا, مجھے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, اور پھر مجھے نیکیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرما جو میری گناہوں, میری غلطیوں کو مٹا سکیں. آمین یا رب العالمین. اور میری ان تمام بہنوں اور بھائیوں کو بھی عطا فرما. لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. اگلی حدیث ہے, جی آگے بڑھتے ہیں. عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی واوجز فقال صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب بات کی اس آدمی نے. ابو ایوب فرماتے ہیں کہ جاء رجل, دیکھیں رفع آ رہا ہے, فعل جملہ فعلیہ ہے, یہ اس کا فاعل ہے کہ جاء رجل, ایک آدمی آیا. جاء رجل کہاں آیا, متعلق فعل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. فقال, اور اس نے عرض کیا, قال کا فاعل ہوا جو اس رجل کی طرف واپس آ گیا. کیا کہا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مرکب اضافی, رسول منصوب ہوا یا ندا کی وجہ سے. علمنی, علمنی, علم یعلم باب تفعیل, امر کا صیغہ, انت فاعل, نی مفعول. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھائیے. وَأَوْجِز, یہ بڑی اس نے عجیب بات کر دی, وَأَوْجِز. سو بیسیکلی واو جیم زا مادہ ہے, باب افعال سے آتا ہے, افعل یفعلو, اوجز یوجزو, یہ امر کا صیغہ ہے, انت فاعل اوجز. اس کا مطلب ہوتا ہے مختصر کرنا کسی چیز کو. یعنی اگر میں آپ سے کہوں نا اوجز کلامک, اوجز کلامک یعنی اپنی بات مختصر کرو, اتنی لمبی نہ کھینچو. سو اس نے یہ کیا کہا, ایک تو کہا کہ علمنی, مجھے سکھائیے, وہ اوجز, لیکن جو سکھانا ہے وہ مختصر ہو, یعنی بہت لمبی بات نہ ہو کہ مجھ سے عمل نہ ہو سکے. فقال صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھتے ہیں جی کیا. لیکن جی آپ نے 3 نصیحتیں کی تھیں, آئیے تیار ہو جائیں, وہ سنتے ہیں وہ کیا نصیحتیں تھیں, یہ ہم سب کے لیے ہیں. اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع, اذا شرط بن رہا ہے, جب, یہ جواب شرط آ رہا ہے اس کا, فصلی صلاۃ مودع. اذا قمت, قام یقوم کھڑے ہونا, قمت فعل ماضی, انت فاعل, کاف واو میم مادہ. جب تم کھڑے ہو, فی صلاتی کا, اپنی نماز میں, تو صلاتی مرکب اضافی متعلق فعل ہو گیا. جواب کیا ہے, فصلی صلاۃ مودع. اب دیکھیں صاد لام یا مادہ باب تفعیل, صلی یصلی نماز ادا کرنا, انت فاعل. اب جب مجزوم ہوا تو یا ڈراپ ہو گیا, اور فا یہ جواب شرط کے لیے آ رہا ہے. فصلی, تم نماز پڑھو, کیسی نماز پڑھنی ہے, مفعول صلاۃ مودع. اب اس مودع پر آتے ہیں, یہ کیا ہے, واو دال عین مادہ ہے, ودع یودع باب تفعیل سے مودع اسم الفاعل کا صیغہ. مودع اس کو کہتے ہیں جو الوداع کہنے والا ہو, جو الوداع کہنے والا ہو اسے مودع کہتے ہیں. تو یعنی الوداع کہنے والے کے جیسی نماز پڑھو. فصلی صلاۃ مودع, یعنی جو کسی کو الوداع کہتے ہوئے جا رہا ہو, یعنی جیسے وہ اپنی آخری نماز پڑھ رہا ہے. یعنی ہر نماز کو ایسے پڑھو جیسے تم اپنی آخری نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں دوسری بار موقع نہیں ملنا. مجھے بتائیں کہ جو ایسی نماز پڑھے گا, جیسے ہوتا ہے نا, سبحان اللہ, یہ بڑی طاقتور بات ہے کہ جب آپ سے کوئی ایسا آدمی رخصت چاہ رہا ہو جو دوبارہ آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گا, تو آپ خود سوچیں وہ آپ کو الوداع کیسے کہے گا. وہ مڑ مڑ کر دیکھے گا, وہ روئے گا بھی, وہ بار بار دیکھے گا ترستی ہوئی نگاہوں سے,
وہ گاڑی تک جاتے جہاں بھی جا رہا ہے وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے گا آپ کو بار بار، آپ بھی اسے دیکھیں گے، وہ بھی آپ کو دیکھے گا۔ سو قربان جائیں پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کتنی عظیم نصیحت کی کہ نماز ایسے پڑھو جیسے الوداع کہنے والے کی نماز ہوتی ہے، یعنی اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہو گویا تمہاری آخری نماز ہے اور تم اللہ سے آخری بار ہم کلام ہو رہے ہو، آنسو بہاؤ، اللہ کے ساتھ جڑو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ۔ اگلی نصیحت آپ نے کی وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، یہ تو ایسے جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا، یہ تو مجھ سے روز ہی ہوتا ہے کام، اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ لا تکلم، تکلم یتکلم باب تفاعل سے، لائے نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں تکلم مجزوم ہو رہا ہے، انت فاعل، لا تکلم، تم مت بات کرو، بکلامن، یعنی تم کوئی ایسی بات مت کرو، متعلق ہوا لا تکلم بکلامن۔ اب یہ کلامن کی صفت آ رہی ہے، وہ کیسا کلام ہو؟ تعتذر منہ، اعتذر یعتذر، عین ذا را مادہ باب افتعال، اعتذار کرنا یعنی معذرت کرنا۔ تعتذر کا فاعل انت، منہ میں ہو ضمیر واپس کلام کی طرف، یعنی تم کوئی ایسی بات مت کرو جس سے تمہیں معذرت کرنی پڑے۔ کہیں کسی حدیث میں غدن کا لفظ ہے، تعتذر منہ غدن، یعنی کل کو تمہیں معذرت کرنی پڑے، تمہیں یہ کہنا پڑے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو اس کیا مقصد ہے؟ بولنے سے پہلے سوچو کہ تم کیا کہنے جا رہے ہو، کل کو تمہیں معذرت کرنی پڑے گی، بلا وجہ سے تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو وہی بات جو ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ بولو تو خیر بولو، نہیں تو خاموش رہو۔ وہی بات ہے کہ انسان بات کرے تو خیر کی کرے، نہیں تو چپ رہے، ایسا نہ ہو کل کو بار بار معذرت کرنی پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے، مجھے معاف کرے، مجھ سے اس معاملے میں تو شدید غلطیاں ہوئی ہیں۔ آگے فرمایا آپ نے وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، اجمع یجمع باب افعال سے، جیم میم عین مادہ، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اکٹھا کرنا، لیکن ایک اس کا مقصد ہوتا ہے عزم کرنا، یعنی عزم کون سا؟ یعنی پختہ ارادہ کرنا۔ سو یہاں پر انت فاعل ہے، امر کا صیغہ ہے، اجمع الیأس، الیأس کہتے ہیں نا امیدی کو، یعنی نا امیدی کو اکٹھا کر لو، اجمع الیأس، نا امیدی کو اکٹھا کر لو، یعنی نا امیدی اختیار کر لو، کس معاملے میں؟ اما فی اید الناس، ان حرف جر یہ متعلق فعل ہے، ما موصولہ، فی اید الناس صلۃ ما، اید الناس مرکب اضافی، یدن کی جمع ہے ایدن، ہاتھ، جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے نا امیدی اختیار کر لو، یعنی تمام امیدیں صرف اللہ سے جوڑ لو، لوگوں سے امید مت لگاؤ کسی بھی حوالے سے، کسی بھی معاملے میں لوگوں سے امید نہ لگاؤ۔ وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، سبحان اللہ۔ تین نصیحتیں، پچھلی حدیث میں بھی تین تھی، اس میں بھی تین ہے اور اگلی میں بھی تین ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا یہ لیکچر مکمل ہوگا۔ تو آپ سب سن رہے ہیں، یہ صرف سننا نہیں ہے، ہم نے اس پر عمل کی کوشش کرنی ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ آپ اپنی فرینڈز میں، اپنے دوست، اپنے بھائیوں میں، مرد حضرات، اپنے حلقہ احباب، جو بات آپ سمجھیں وہ لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بھی سکھائیں، اپنے ارد گرد کے ماحول میں سکھائیں۔ ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، حسن حدیث ہے، اور سلسلہ تو صحیحہ کیا ہے؟ یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا عظیم کام ہے، جس میں انہوں نے صحیح احادیث کو اکٹھا کیا ہے، جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے علاوہ باقی کتابوں میں موجود ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، اگلی حدیث ہے جی، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسم انا، قال خبر ہوا، قال کا فاعل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات۔ اچھا، یہ مرکب توصیفی ہیں دونوں، اور یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی۔ سو منجیون، منجیون اسم الفاعل کا صیغہ ہے باب افعال سے، انجا ینجی، منجیون نون جیم یا مادہ ہے، منجیتن بچانے والی، بچانے والی، یعنی بچانے والی، انجا ینجی کا مطلب ہوتا ہے بچانا۔ سو ثلاث منجیات، تین چیزیں ہیں بچانے والی، وثلاث مہلکات، مہلکتن سے
मुअन्नस का सीगा, इस्मुल फाइल का सीगा है ये भी। हाँ लाम काफ बाब इफ़आल, अहलका युहलिकु, मुहलिकुन उससे फिर मुअन्नस बना मुहलिकतुन, और फिर मुहलिकातुन, व सलासु मुहलिकातुन, और 3 चीजें हैं हलाक कर देने वाली, हलाक कर देने वाली। तो आइए जी आगे चलते हैं, वो क्या है। फ़अम्मल मुंजियातु, तो ये इसका तर्जुमा यूं किया जाए जहां तक ताल्लुक है बचाने वालियों का। सो इसका क्या होता है, ये अम्मा 3 तरह से आता है, कभी हर्फ शर्त होता है और कभी ताकीद और कभी तफसील। तो यहां पर ये शर्त तो नहीं है लेकिन ये तफसील और ताकीद के मानी दे रहा है। अच्छा, असल में जुमला क्या था, अल मुंजियातु मुब्तदा बना, तक़वल्लाहि फिस्सिर्रि वल अलानियति ये पूरी खबर बनी, तक़वल्लाहि मुरक्कब इजाफी, ये पूरा जुमला है, मुब्तदा खबर, शिबु जुमला खबर है। दूसरी बात है अल क़ौलु बिल हक़्क़ि फ़िर रिदा व सुख़्त, ये दूसरा जुमला है, दूसरी खबर है अल मुंजियात की। और तीसरी है अल क़स्दु फ़िल ग़िना वल फ़क़्र। सो ये 3 जो है ये खबरें हैं अल मुंजियात की। और ये देखें आप, ये असल में जुमला यूं सिंपली बन सकता था, लेकिन ये उसको ताकीदी उसलूब देने के लिए ये वाला अम्मा इस्तेमाल करके खबर पे फा खड़ा हुआ है। सो अमल मुंजियातु, जहां तक तो है बचाने वाली चीजों का ताल्लुक, तो वो क्या है, तक़वल्लाहि फिस्सिर्रि वल अलानियति, अल्लाह का तकवा कब, फिस्सिर्रि, सिर मतलब खुफिया तौर पर, वल अलानियति और जाहिरी तौर पर। खुफिया तौर पर मुराद क्या है, देखिए आजकल हमारा सिर बड़ा मुख्तलिफ है। आप सोचेंगे तारिक भाई जो है वो बार बार वही बातें करते हैं, तो बातें तो वही हैं। आजकल हमारा सिर सारा का सारा मोबाइल है। आजकल हमारा जो सिर है वो सब मोबाइल में है, इसके अलावा हमारा सिर बचा ही नहीं। क्योंकि ये जो मोबाइल हमारे हाथ में है इसमें हमारा तमाम खुफिया डेटा मौजूद है। तो याद रहे, जब आपके हाथ में मोबाइल हो, मेरे हाथ में हो, हम जब भी इस्तेमाल कर रहे हो तो ये बात याद रखें, फतक़वल्लाहि फिस्सिर्रि, अलानिया में तो सभी कर लेते हैं। अब लोगों के सामने कौन गुनाह करेगा, कोई भी नहीं करता, सारे पर्दे बंद करके ही करते हैं, दरवाजे बंद करके, कुंडियां लगा के, और कोई देख ना रहा हो, मोबाइल को साइड पे करके, लेफ्ट करके, राइट करके। तो ये क्या होता है, छुपा रहे होते हैं ना। अलानिया तो कौन करता है, वो जो अलानिया करते हैं वो बागी होते हैं, वो फासिक होते हैं, वो तो ऐसी जुर्रत कर रहे हैं कि अल्लाह का अजाब उन पे कभी टूट ना पड़े। तो अलानिया गुनाह जो है वो अलानिया नहीं होता। करने वाले जो अलानिया करते हैं वो 2 सूरतों में होते हैं, या ला इल्मी होती है, उनको पता नहीं होता, या फिर वो जुर्रत कर रहे होते हैं। ला इल्मी वाले तो शायद कहीं कहीं बच जाएं, लेकिन जुर्रत करने वालों के सामने तो बहुत की तो जिंदगी अजाब बन जाती है बाद में, कि जो बगावत इख्तियार कर लें तो बगावत होती है। सो फतक़वल्लाहि फिस्सिर्रि वल अलानियति, अल्लाह का तकवा छुपे हुए हालात में और जाहिरी तौर पर इख्तियार करना, ये बचाने वाली चीज है। और क्या है, वल क़ौलु बिल हक़्क़ि फ़िर रिदा वस्सुख़्त, यानी जब भी आप गुस्से में हो या आप राजी हो, दोनों हालात में अल क़ौलु बिल हक़्क़ि, हक बात कहनी है। अल क़ौलु यहां पर मुब्तदा है, आगे क़ौलु बिल हक़्क़ि फ़िर रिदा वस्सुख़्त ये शिबु जुमला है। सो हक बात, चाहे आप खुशी की हालत में हैं या गुस्से की हालत में हैं, दोनों हालात में हक बात कहनी है। अच्छा, गुस्से की हालत में इंसान ज्यादती कर सकता है ना, गुस्से में है ना, जुल्म कर सकता है, तो गलत बात कह सकता है। तो गुस्से पे काबू रखते हुए बात हक कहना। खुशी में भी इंसान ना हक बात कह जाता है, यानी इंसान अब खुश है, किसी से बहुत खुश है, और उसके बारे में बिला वजह से उसकी तारीफें और उसका हक लिए, हालांकि वो गलती पर किसी से राजी है। मिसाल के तौर पे एक आदमी अपने एक दोस्त से बहुत खुश है, वो उसका बड़ा पसंदीदा दोस्त है, उससे बड़ा राजी है, लेकिन उसके दोस्त गलती में इन्वॉल्व है। अब उसको चाहिए कि अल क़ौलु बिल हक़्क़ि फ़िर रिदा व सुख़्त, हर हाल में उसे कौले हक पर चलना है, उसे अपनी खुशी और अपनी नाराजगी को साइड पर रखना है, अपने जाती हालात को साइड पर रखकर बात दुरुस्त करनी है। ये अमूमन हमारे घरों में खास तौर पे ये हालात पेश आते हैं, फैमिली सिस्टम के अंदर। बाहर तो शायद इंसान कर ही जाता है, फैमिली सिस्टम में ये ज्यादतियां पाई जाती हैं कि कभी वालिदैन ज्यादती कर जाते हैं, कभी औलाद ज्यादती कर जाती है, कभी, यानी औलाद से मुराद वालिदैन के साथ नहीं बल्कि औलाद आपस में ज्यादती कर जाती है। बीवी और शौहर के मामलों में और ससुर सास के मामलों में ये चीजें बहुत ज्यादा आम हैं कि बस अब एक औरत है, सास है, जिस बहू से राजी है तो बस उसकी हर बात ही हजम किए जा रही है।
چاہے وہ درست ہے غلط ہے، تو کیا ہے وہ قول حق نہیں ہے، وہ حق بات نہیں کر رہی ہے، وہ صرف بس یہ چونکہ اس کی جو بہو ہے وہ اس کی چاپلوسی کرتی ہے، اس کی خوشامد اتنی کرتی ہے کہ اب وہ شیشے میں اتر چکی ہے، اس لیے اس کو بہو کی غلط بات بھی نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ یعنی ہر معاملے میں، تو ہر رشتے کے ساتھ، یہ میں نے ایک مثال پیش کی ہے، یہ مسئلہ ہر معاملے میں ہے۔ آگے فرمایا والقصد فی الغنا والفقر، قصد کہتے ہیں میانہ روی کو، میانہ روی اختیار کرنا، یہ مبتدا آگے شبہ جملہ خبر ہے۔ والقصد فی الغنا والفقر، غنا کہتے ہیں جب انسان کے پاس فراوانی ہو، اور فقر کہتے ہیں غریبی ہو۔ تو ہر حال میں انسان جب پیسہ خرچ کرے تو اس میں میانہ روی اختیار کرے، بالکل ایسے بہا نہیں دے پیسے کو کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کو وہیں استعمال کرنا چاہیے جہاں اس کا استعمال جائز ہو، فضول کاموں میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں منجیات، بچانے والی۔ اب آتے ہیں وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ، اب یہ بھی مہلکات ہے کیونکہ اس کے زیر آنے کی کوئی وجہ موجود ہی نہیں ہے۔ اما المہلکات، جہاں تک تعلق ہے ہلاک کرنے والی چیزوں کا، تو وہ بھی آپ نے تین بیان فرمائی۔ تو وہ کیا ہے؟ ہون متبع، مرکب توصیفی ہے، شح مطاع، مرکب توصیفی ہے، اعجاب المرء بنفسہ، تو اعجاب المرء بنفسہ یہ پورا جملہ ہے، مبتدا خبر شبہ جملہ خبر ہے۔ تو یہ تین چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ آگے ایک الگ جملہ ہے، وہ ہے ہی اشدہن، ہی مبتدا، اشدہن خبر، اشد اسم التفضیل کا صیغہ ہے۔ چلے جی یہاں پہ آتے ہیں، ہون متبع، ہوا، ہوا کہتے ہیں خواہش کو، متبع، ہون متبع، یہ بیسیکلی میرا خیال ہے متبع ہونا چاہیے تھا، ایک منٹ میں کنفرم کر لوں، جی ہون متبع ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ کیوں مجھے پتا چلا کہ یہ متبع ہونا چاہیے تھا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اسم المفعول بن کر آ رہا ہے، اسم المفعول، یعنی ایسی خواہش جس کی اتباع کی جائے، یعنی انسان بس خواہش کے پیچھے پیچھے، اتباع ہوتا ہے قدم بقدم چلنا، یعنی کسی کے فٹ سٹیپس پر چلنا۔ تو اس کا مطلب خواہش آگے قدم رکھتے جا رہی ہے اور ہم اس پہ قدم بقدم چلتے ہی جا رہے ہیں، ہم اپنی خواہشات کے گھوڑے کو روک ہی نہیں رہے ہیں، وہ جو خواہش آتی ہے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، بس یہ پوری کرنی ہے۔ سو یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے، جب انسان خواہشات کی پیروی کرنے لگے، اس کے پیچھے چلنے لگے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خواہشات انسان کو جہنم کے گڑھے میں جا کے لے ڈوبیں گی، اور آج کل اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ہر معاملے میں اپنی خواہش، اچھا دین میں بھی اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلنا، یہ بھی بڑی چیز ہے۔ دنیا کے تو معاملے ہمیں سمجھ آتے ہیں، دین میں بھی ایسی خواہشات ہے، میری خواہش ہے میں یہ کر لوں، حالانکہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا، مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن خواہش آ رہی ہے، یہ خواہش بھی مجھے لے ڈوبے گی۔ سو ہون متبع اسم المفعول کا صیغہ ہے، باب افتعال میں سے، تا با عین مادہ ہے، اتبع یتبع متبع متبع، فہون متبع۔ آگے فرمایا وشح مطاع، مطاع یہ بھی اسم المفعول کا صیغہ ہے، اطاع یطیع، مطیع مطاع، مطاع جس کی اطاعت کی جائے، دونوں میں بڑا فرق ہے، یہ ہے سٹیپ بائی سٹیپ پیچھے چلنا۔ شح کہتے ہیں یعنی انسان میں بخیلی ہو، جو بھی چیز ہو، بخیلی ہو یا اس کے اندر سخاوت ہو، دونوں میں اس کا بالکل بے لگام ہو جانا، اس میں یعنی طمع پیدا ہو جانا اپنے مال کے اضافے کا، مال کے اضافے کا، یعنی اس کے پاس مال ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ اب وہ اور چاہتا ہے، اور چاہتا ہے، بخیل تو ہے ہی ہے، لیکن وہ اور چاہتا ہے کہ بس مال آتا جائے، یعنی بس مجھے اور 2 دونے 4 دونے 8 دونے 16 دونے 32 کرتا چلا جائے، تو اسے شح کہتے ہیں۔ وہ بھی کیسی شح؟ دیکھیں شح ہر انسان میں پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو اس شرط کے ساتھ قید کیا گیا ہے۔ دیکھیں شح کس میں نہیں ہے؟ ہر آدمی میں خواہش ہوتی ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو، لیکن متعاون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب شحن، دیکھیں میرے اندر شح تو ہے نا کہ میرے پاس اللہ کی جو ہے نعمتیں بڑھتی چلی جائیں، لیکن جائز طریقے سے، کسی کا حق مار کے نہیں، کسی پہ ظلم کر کے نہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے نہیں، رشوت لے کر نہیں، حرام کے ذریعے نہیں، جائز کام حلال طریقے سے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں، تو یہ شح موجود تو ہے نا، یعنی چیز کے بڑھانے کی خواہش، لیکن یہ جو شرط لگائی نا مطاع، یعنی اس کی اطاعت کرنا، اب لالچ تو ہے، اور اس کی اطاعت جب انسان کرتا ہے تو اس اطاعت میں حلال حرام
درست صحیح غلط سب بھول جاتا ہے، بس اس کو ڈبل کرنا ہے، جیسے بھی کرنا ہے، چاہے کسی کا حق مارے، چاہے کسی پر ظلم کرے، کسی کا زیادتی کرے، جو بھی کرے، تو یہ ہے کہ اس کا اطاعت گزار بن جانا کہ بس شوہ آ گیا ہے، اب میں اس کو فالو کر رہا ہوں، اس نے مجھے حکم دیا فلانے کو قتل کر کے اس کا مال لے لو، تو وہ فالو کر لیا، یہ ہے شح مطاع۔ پھر فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اعجاب کہنا ہے پسند کرنا، اعجاب المرء آدمی کا پسند کرنا بنفسه خود کو، ہاں یہ مرء کی طرف آ گیا، یعنی خود پسندی جسے ہم کہتے ہیں، اعجاب الباب افعال میں سے ہے، عین جیم با مادہ ہے، اعجاب المرء بنفسه، اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو پسند کرنا کہ میں بہت اچھا ہوں، اپنی چیزوں کو پسند کرنا، یہ انسان کے اندر خود پسندی اور تکبر کو پیدا کرتا ہے، بڑائی کو پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے آخر میں فرمایا وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، ہیا کیوں آپ نے فرمایا، حالانکہ اعجاب تو مذکر ہے، کیونکہ یہ مہلکات کا تذکرہ آ رہا ہے، یہاں واحد کی طرف اشارہ دیا کہ ہیا، کہ یہ جو مہلکاتن ایک ہے، ہیا اشدُّهُنَّ، یہ ہنہ کیوں آیا ہے، یہ پیچھے سب کیا ہیں، یعنی یہ تین مہلکات ہیں نا، تو ان تینوں میں سے یہ ثلاثہ کی طرف۔ اچھا بعض اوقات بعض اسٹوڈنٹ کے ذہن میں آتا ہے کہ غیر عاقل کے لیے اشارہ حال آیا جاتا ہے، یعنی ضمیر واحد مؤنث لائی جاتی ہے، تو یہ یاد رہے کہ اگر گنتی 3 سے 9 کے درمیان ہو تو پھر ہنہ لوٹایا جاتا ہے اس بات کی طرف فوکس کرانے کے لیے کہ کاؤنٹنگ 3 to 9 تھی، تو یہ غیر عاقل کی طرف پھر 3 to 9 کی فگر دے دی جاتی ہے، اگر مقصد گنتی بھی ذہن میں ہو کہ یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ شاید 3 سے 9 کے درمیان کوئی فگر ہے، تو یہاں یہ بتا رہا ہے کہ وہی اشدہن، اور یہ جو آخری بات ہے نا خود پسندی کی، یہ ان سب میں سب سے زیادہ خطرناک ہے، یہ ان سب میں سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جب انسان خود کو پسند کرنے لگتا ہے تو وہ تکبر میں داخل ہو جاتا ہے، اور جو آپ کو پتا ہے تکبر جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ہوگا تو جنت میں تو وہ نہیں جانے والا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔